آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ اعلان ہے کہ الیکشن وقت پر ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم کل انشاءاللہ، میں نے کل کی پریس کانفرنس میں گزشتہ کل یہ کہا تھا کہ ہم 24 گھنٹے دیکھیں گے، اگر کوئی چیز سامنے نہیں آئی تو ہم سی ایم ہاؤس پر جانے کا اعلان کریں گے۔ تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاریخ کو 5 ہے نا، کل 5 جنوری کو انشاءاللہ ہم سی ایم ہاؤس پہ دھرنا دیں گے۔ ہمارا یہ آئینی حق ہے، ہمارا جمہوری حق ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو ریپرزینٹ کریں۔ کراچی کو وہ ریپرزینٹ نہیں کر سکتے جو کراچی کو برباد کرتے رہے۔ ہمیشہ سے ایسے لوگوں کی ریپرزنٹیشن زبردستی کروائی گئی، جس کے نتیجے میں کراچی کا تاثر بھی خراب ہوا، اس کا امیج بگڑا، یہاں تخریب کاری ہوئی، یہاں دہشت گردی ہوئی، یہاں بوری بند لاشوں کا کاروبار ہوا۔ اب یہ کاروبار دوبارہ نہیں آنا چاہیے۔ اب دوبارہ سے اس شہر کے حالات اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ یہاں نفرتوں کی سیاست پر چڑھے۔ یہاں پر مہاجریت کی بنیاد پر اور سندھیت کی بنیاد پر اور پختونزم کی بنیاد پر لوگ لڑیں۔ ہم سب ایک ہیں، اس شہر میں رہتے ہیں، ہمیں مل کر اس شہر کو چلانا ہے، اور کوئی ہمیں ایک دوسرے کو مار نہیں سکتا، نکال نہیں سکتا۔ ہمیں مل کر اپنے حق اور اختیار کی بات کرنی ہوگی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ہماری کسی بات کے اوپر چل رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے 1987 میں موٹر وہیکل ٹیکس، اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عبدالستار افغانی صاحب کی بلدیہ توڑی گئی تھی، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس شہر کے حق اور اختیار کے لیے قربانیاں دی ہیں، لاشیں اٹھائی ہیں، اس شہر کے امن دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے۔ جب بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بوریا بستر لپیٹ کر اس شہر سے چلی گئی تھیں تو ہم مقابلہ کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں کوئی سبق نہ سکھائے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اسی لیے آپ اس وقت دیکھیں کہ اگر کراچی کے رہنے والی کسی بھی لسانی اکائی میں چلے جائیں اور کسی مذہب کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ کراچی کے لیے اس وقت آواز کون اٹھا رہا ہے اور کراچی کا میئر کس کو بننا چاہیے، کراچی کی بلدیہ کس کے پاس جانی چاہیے، تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں سے پوچھو۔ سائنٹیفک بنیاد پر عوامی رائے کے سروے ہوئے ہیں، ان اداروں نے سروے کروائے ہیں جو میڈیا کو اپنے سرویز دیتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز بڑی بڑی ان سے سرویز کرواتی ہیں، اور ان کے ریزلٹ اسی طرح سے آتے ہیں جس طرح کے سروے ہوتے ہیں۔ اور ان سرویز کی روشنی میں اگر 51% لوگ کراچی کے یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے، اور سب سے بڑی پارٹی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ہم ووٹ دیں گے اس لیے کہ بلدیہ کا نظام جماعت اسلامی کو چلانا چاہیے، اور ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دوسری جماعتوں کے سپورٹر ہیں، دوسری جماعتوں کے ووٹر ہیں، کسی اور لیڈر کو بھی پسند کرتے ہیں، لیکن وہ کراچی کے لیے چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی آئے۔ تو یہ جو سارا دھندا چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے پھر تو لوگوں کی رائے کو مسخ کرنے کے لیے، جماعت اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے۔ جماعت اسلامی نے کس کو کیا تکلیف پہنچائی ہے جو مینجمنٹ کی جا رہی ہے؟ کس نے یہ تکلیف پہنچائی ہے؟ کیا جماعت اسلامی نے ملک کی دفاع کے لیے جدوجہد نہیں کی ہے؟ کیا لاشیں نہیں اٹھائی ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم نے اس ملک کے لیے، اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی مشرقی پاکستان جہاں ہماری قربانیاں تھیں، وہاں پھانسی کے پھندے پہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو چن چن کر آج لٹکایا جا رہا ہے 50 سال بعد بھی۔ کوئی ہے کسی کے پاس یہ ٹریک ریکارڈ جو یہ بتا سکے جماعت اسلامی کے بارے میں کس کو کیا تکلیف ہے کہ جب ملک کے دفاع کا معاملہ آئے تو سب کچھ ایک طرف کر دیتے ہیں؟ سب کو یاد ہوگا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 60 کی دہائی میں ایوب خان کی آمریت کا سب سے زیادہ مقابلہ جماعت اسلامی کر رہی تھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بھرپور طریقے سے تحریک چل رہی تھی۔ لیکن جب ہندوستان نے حملہ کیا، ایوب خان نے کلمہ پڑھ کر کہا کہ آپ دفاع کرو، میرا ساتھ دو، تو مولانا مودودی نے کہا کہ اب سارے اختلاف ایک طرف، ملک کا معاملہ ہے، دفاع کا معاملہ ہے، اپنے جوان پیش کیے۔ کراچی میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کہنا تھا کہ کراچی کے سڑکوں کا برا حال ہے، شہر قائد میں گٹر ابل رہے ہیں، جگہ جگہ کچرے کے